الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال سبحانه: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دنیا میں ہمارا یہ مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے بغیر کسی طمع اور لالچ کے اور بغیر کسی بدلے اور عوض کے اسے کوئی چیز دیتا ہے، اور وہ شخص اس چیز کو ضائع کر دے، اس کی قدر نہ کرے اور اپنے اس محسن کے ساتھ احسان فراموشی کا اور اس سے اجنبیت کا اظہار کرے، تو ساری دنیا ایسے شخص کو کوستی ہے اور کہتی ہے یہ احسان فراموش ہے. اور جس نے وہ احسان کیا ہوتا ہے محسن، وہ بھی اس رد عمل کی وجہ سے اس شخص کے ساتھ تعلق ختم کر دیتا ہے، اس کے اوپر اپنے احسانات کے دروازے بند کر دیتا ہے کہ میں نے اچھائی کی، میں نے آپ کے ساتھ احسان کیا،
آپ نے اس کی قدر نہیں کی، اور چاہیے تو یہ تھا کہ اس احسان کے بدلے میں آپ میرے احسان مند رہتے۔ آپ نے مجھ سے اجنبیت ظاہر کی، میری کسی غمی میں، میری کسی خوشی میں، میرے کسی بھی پروگرام میں تم شریک نہیں ہوئے۔ جب تم نے اجنبیت ظاہر کی ہے تو جاؤ، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں، ہمارے دروازے پہ نہیں آنا، ہمارے ساتھ تمہارا اب کوئی رشتہ، کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک بھائی اپنے بھائی پر احسان کرے تو وہ طلب میں اس بات کا امیدوار رہتا ہے کہ وہ بھی میرے ساتھ اچھائی کا سلوک کرے۔ اگر وہاں سے لا تعلقی ہو، اجنبیت ہو، تو یہ سلسلہ نہیں چل سکتا، ختم ہو جاتا ہے۔ مگر ایک ذات ایسی ہے، ایک ہستی ایسی ہے جس کا یہ اعلان ہے کہ میں نے بے شمار نعمتیں دیں، میں نے تمہارے اوپر ان گنت احسانات کیے، میں نے تمہیں انسان بنایا، چاہتا تو جانور بنا سکتا تھا، چاہتا تو تمہیں جنگل کا کوئی درندہ بنا دیتا۔ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا کہ تمہیں ظاہری اعتبار سے بھی دنیا کے اندر سب سے بلند ترین مرتبہ دیا، انسانیت کا شرف دیا، تمہیں انسان بنایا، اسلام کی نعمت تمہیں دی، تمہارے اوپر احسان کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی کی امت میں تمہیں پیدا کیا۔ تمہارے ساتھ میرے احسانات کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ میں نے تمہیں قرآن، جو میری سب سے اعلیٰ اور افضل ترین کتاب ہے، وہ کتاب میں نے تمہیں دی، میں نے تمہیں اسلام دیا، ایمان دیا، قرآن دیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیے۔ یہ ساری نعمتیں کرنے کے باوجود میرے بندے، ان احسانات کا تم نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ہر آدمی آج اپنا محاسبہ کرے، اپنے ضمیر سے پوچھے کہ اگر مجھ پر اللہ نے احسان کیا ہے ایمان اور اسلام کی صورت میں نے اس ایمان کی کتنی قدر کی، میں نے اس اسلام کو کتنی بڑی سعادت سمجھا، اور میں نے اپنی زندگی کے کس شعبے میں اپنے اس بات پہ فخر کیا ہو۔ آج میری شادی کا موقع ہے، آج میرے ہاں سے بارات جا رہی ہے، آ رہی ہے، آج میرا ولیمہ ہے، آج زندگی میں مجھے اللہ نے بیٹے کی خوشی دی ہے، آج اللہ نے مجھے اپنا نیا گھر دیا ہے، آج اللہ نے مجھے نئی گاڑی دی ہے، آج اللہ نے مجھ پر ظاہری اور باطنی ہر طرح کا احسان کیا ہے۔ میں نے اس احسان کے بدلے میں اسلام کی کتنی لاج رکھی ہے، اور میں نے اپنی زندگی کے کس شعبے میں اسلام کو ترجیح دی ہے اور اس پر فخر کیا ہے۔ سوچنے کی بات ہے یا نہیں ہے؟ میں نے ایمان کی کتنی قدر کی، زندگی کے کس شعبے میں نے اپنے ایمان پر خوشی محسوس کی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا، مگر میں نے زندگی کے شعبے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے محبت کر کے دکھائی۔ میرے سامنے زندگی کی مختلف بہاریں آئیں، زندگی کی مختلف خوشیاں مجھے ملتی رہیں۔ میں نے اسلام کا جو احسان تھا، قرآن کا جو احسان تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی صورت میں مجھ پہ جو احسانات کی بارش ہو رہی تھی، میں نے ان سے اپنا تعلق کتنا رکھا۔ تو اگر دنیا کا اصول دیکھیں تو دنیا میں تو یہ ہوتا ہے، ایک بھائی، ایک دوست اپنے بھائی اور دوست کے ساتھ احسان کرے، چھوٹا سا احسان کرے، بدلے میں امید رکھتا ہے کہ یہ بھی مجھے اچھا بدلہ دے گا۔ وہاں سے اگر اجنبیت ہو تو یہ کہتا ہے میرے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں، آئندہ مجھ سے احسانات کی توقع نہیں رکھنا، آئندہ مجھ سے اچھے کی توقع نہیں رکھنا۔ چاہیے تو یہ تھا آج وہ رب اعلان کر دیتا، میرے بندے تم نے 80 سال کی زندگی گزاری، اپنی مرضی سے گزاری، تمہارے اوپر خوشی کے مواقع آئے، تمہارے اوپر دینی مواقع بھی آتے رہے، میں نے تمہیں رمضان جیسی سعادتوں والا مہینہ دیا، تم نے اس کو ضائع کر دیا۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں،
70 سال کی زندگی میں بلوغ کے بعد تمہیں 55 رمضان المبارک ملے، تمہیں قرآن جیسی کتاب ملی، تم نے اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھا، تم نے اس قیمتی نعمت کو ضائع کر دیا، اس کو تم نے قابل توجہ نہیں سمجھا، تم نے مسجد کو جو میرا گھر تھا دھرتی پر، اس بات کو تم سمجھتے تھے کہ زمین پہ ہمارے محلات اللہ کے گھر کے مقابلے میں کچھ حیثیت نہیں رکھتے، اللہ کے گھر کے اندر لگی ہوئی ایک اینٹ کا ٹکڑا میرے پورے کنانوں پہ مشتمل محلات سے کئی گنا بہتر ہے، مگر اس کے باوجود تم نے میرے گھر سے تعلق کتنا رکھا؟ اگر ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، سب سے پہلے میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ میرے گھر میں، میری زندگی میں واش روم کے اندر، بیت الخلاء کے اندر، گندگی کی اس جگہ پر جہاں صرف میں ضرورت کے لیے جاتا ہوں، بعض انسان تو ایسے ہوتے ہیں، بعض مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی کے قیمتی لمحات ان کے گھر کے واش روم میں زیادہ گزرے ہوں گے، اللہ کے گھر میں اتنا وقت بھی ان کا نہیں گزرا۔ محاسبہ کر لینا، ہم اپنے آپ کو دیکھ لینا۔ اگر میں اپنے گھر کے واش روم میں دن میں 3-4 مرتبہ جاتا ہوں، اس کے ٹائم کا موازنہ کیجئے اور پھر ہفتے میں مسجد کے اندر اللہ کے گھر میں کتنا وقت دیتا ہوں۔ تو چاہیے تو یہ کہ وہ اللہ اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیتا، وہ کہتا اب میرے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے تمہیں دیا اسلام، قرآن دیا، تم نے توجہ کی قابل نہیں سمجھا، اتنی قیمتی دولت کو معمولی سمجھا، جاؤ میری رحمت کے دروازے تمہارے لیے بند ہیں، میری عنایتوں کے دروازوں کی طمع میں اب نہیں رہنا، اب میرے ساتھ تمہارا کوئی لین دین نہیں ہے۔ مگر ایک ذات ہے دنیا کے اندر ایسی، میں نے مائیں بھی دیکھی، اولادیں بھی دیکھی، باپ کو بھی دیکھا، بھائیوں کو بھی دیکھا، دوستوں کو بھی دیکھا، تعلقات انہوں نے توڑ دیے جب ان کی امیدوں میں فرق آیا۔ میں تو آپ سے امید رکھتا تھا کہ تم ایسا کرو گے، تم ایسے نہیں نکلے، آئندہ میرے پاس نہیں آنا۔ ماں نے بیٹے کو گھر سے نکال دیا، باپ نے بیٹے کو گھر سے نکال دیا، اخبار میں اعلان دے دیا، یہ اشتہار دے دیا، میرا فلاں بیٹا اس نام کا، اتنی عمر کا، فلاں کا بیٹا فلاں جگہ کا رہائشی، باپ کی نافرمانی کی وجہ سے میں اسے اپنی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد سے عاق کرنے کا اعلان کرتا ہوں، آئندہ سے وہ اپنے لین دین کا ذمہ دار خود ہوگا۔ باپ کہتا ہے نہیں کہتا؟ ہر اخبار روزانہ اٹھاؤ، اس کے اندر لکھا ہوا ہے نہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا، آج رب بھی اعلان کر دیتا جا میرے بندے میری طرف سے عاق ہو، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تم اپنے امور اور زندگی کے ذمہ دار خود رہو گے، ہر خوشی اور غمی میں تم نے اپنی مرضی کو مقدم رکھا، میری مرضی پہ نہیں چلے، تو میں نے تمہیں بڑی بہترین ساعتیں دی، بڑی بہترین زندگی دی، زندگی کی بہاریں دی، صلاحیتیں دی، عقل دی، شعور دیا، ہر طرف سے تمہیں سمجھ تھی، مگر تم نے میرے دین کا مذاق اڑائے رکھا، تم نے میرے دین کی قدر نہیں کی، جاؤ میرے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مگر اس رب کا یہ اعلان نہیں ہے، اس کا یہ اعلان نہیں ہے، وہ کہتے آ جا میرے بوڑھے بندے، تمہیں دنیا چھوڑ چکی ہے، بیوی بھی تمہیں بوجھ سمجھتی ہے، وہ کہتی ہے جا بابا جی مسجد کے اندر بیٹھ، گھر میں بچوں کو تنگ کرتا ہے، ہر وقت چڑچڑا رہتا ہے، تمہاری باتیں سن کے گھر کے اندر پریشانی ہے، جاؤ مسیتی بچ بیٹھو، جمعات کے کینا، رات کو آپ کو عشاء کے بعد گھر لے آئیں گے۔ بیوی بھی تنگ ہو گئی، اولاد بھی تنگ ہو گئی، وہ کہتی ہے کہ بس بوجھ ہمارے اوپر بن گیا، وہ ترک تعلق پہ رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں اے میرے بوڑھے بندے، تیری عمر آج 80 سال ہو گئی، 90 سال ہو گئی، 100 سال کے قریب ہو گئی، اس کے اوپر ہو گئی، اب تمہیں دنیا کا کوئی بھی شخص دل سے قبول نہیں کرتا، تمہیں بوجھ سمجھتا ہے۔ دعائیں کرتی ہے بعض دفعہ اولاد کہ آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کو سنبھال لے، اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا دے۔ یہ دنیا ایسی دنیا ہے جس کے لیے اس نے اپنی جوانیاں قربان کی، جس کے لیے اس نے اپنی چاہتوں کی قربانیاں دی، جس اولاد کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے وہ در بدر گھر سے 40-50 سال گھر سے دور دیار غیر کے اندر اور قوموں کی مشقتیں برداشت کرتا رہا، آج وہ بوڑھا ہو چکا ہے، اولاد اس کو کھانسنے کی اجازت بھی نہیں دیتی، کہتی کھانسو مت، ہمارے بچوں کو ڈر لگتا ہے۔
کھنگ دے ہو تو اسی کوئی طریقے نال کھنگیا کرو. یہ اولاد اپنے باپ کو آج بتا رہی ہے جبکہ اس کی اپنے اختیار میں نہیں ہے. آج اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہیں, وہ چلنے سے عاجز ہے. یہ کہتے ہیں چل نہیں سکتے ہو, بندے کیوں نہیں ہو, ہمیشہ اٹھتے ہو گرتے ہو, ٹانگیں ٹوٹتی ہیں, ہمارے لیے مصیبتیں کھڑی کرتے ہو, نظر نہیں آتا تو بیٹھتے کیوں نہیں ہو ٹک کر کے. آج اولاد اس باپ کو یہ کہہ رہی ہے, اس کے لیے ہر طرف سے محبتوں کے دروازے بند ہو گئے ہیں, اس کے لیے شفقتوں کے دروازے بند ہو گئے ہیں. اس نے آج کھانا کیا ہے, وہ آدھی روٹی نہیں کھا سکتا, روٹی کا چوتھا حصہ نہیں کھا سکتا. آج اس بیچارے کے پاس کیا ہے, وہ پانی اچھے طریقے سے نہیں پی سکتا, اس کی خواہشات ختم ہو چکی ہیں. وہ اپنی اولاد سے کچھ اچھی چیز نہیں مانگتا, اپنی اولاد سے اگر مانگتا ہے صرف اتنی محبت مانگتا ہے کہ وہ مجھے ابا جی کہہ دے, مجھے ابا جی کہہ دے, مجھے لالا جی کہہ دے. آج جی کے لیے وہ ترس رہا ہے, زندگی کی باقی لمحات وہ گزار رہا ہے, دنیا اسے چھوڑ چکی ہے, مگر ایک رب جس نے اس کو پیدا کیا, اسے نعمتیں دیں, اس کی ساری زندگی اس نے نہیں مانی, مگر وہ اللہ آج اعلان کرتا ہے میرے بوڑھے بندے آ جا, آجا, میرے رحمت کے دروازے تمہارے لیے کبھی بند نہیں ہوں گے. جب تو موت سے پہلے کسی وقت بھی مجھے یا رب کہہ کر پکارے گا تو تو مجھے پائے گا کہ میں لبیک عبدی کہہ رہا ہوں گا. رات ہوگی تب بھی, دن ہوگی تب بھی, کوئی بھی وقت ہوگا, میں نے اعلان کر رکھا ہے تمہارا رب ایسا ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اسے اونگ نہیں آتی, اسے نیند نہیں آتی. میں اس لیے سوتا نہیں ہوں, اس لیے اونگتا نہیں ہوں کہ مجھے تھکاوٹ نہیں ہوتی. اگر میں تھوڑا سا اونگ جاؤں اس وقت مجھے کوئی بندہ دنیا میں پکار کے اس کی پکار کو کون سنے گا. میں اس لیے سوتا نہیں ہوں, اس لیے مجھے اونگ نہیں آتی کہ مجھے غفلت تک نہ ہو. اونگ میں انسان کو خیال نہیں ہوتا, وہ نیچے بھی گر جاتا ہے, اس کے ہاتھ سے قیمتی چیز نیچے گر جاتی ہے. میں ایسا رب نہیں ہوں تمہارا, میں جو تمہارا رب ہوں, میں جو تمہیں کہتا رہا ہوں میرے ساتھ تعلق رکھو, مجھے پکارتے رہو, میں تمہاری امیدوں کو ضائع نہیں ہونے دوں گا. اس کا اعلان آج بھی ہے, آج بھی وہ کہہ رہا ہے تم نے رمضان ضائع کیا, تم نے راتوں کو ضائع کیا, تم نے زندگی کی بہاریں دنیا کی چیزوں کے پیچھے لٹا دیں, مگر میں دروازہ رحمت کا نہیں بند کرتا. فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ, سورہ انعام کی آیت 167 پڑھیے, 167. اللہ کا اعلان ہے میرے حبیب آپ اپنی امت کے گناہگاروں کو بتا دیجئے, کافروں تک کو بتا دیجئے, مشرکوں تک کو بتا دیجئے, تمہارے رب کا اعلان ہے ربکم ذو رحمت واسعہ, تمہارا رب بڑی وسیع رحمتوں والا ہے. تمہارے گناہ کم ہو سکتے ہیں, اس کی رحمت کم نہیں ہو سکتی. تم سب کے گناہ اکٹھے کر دیے جائیں, وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں, بہت زیادہ ہو گئے, اللہ کی رحمت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اس کی رحمت وسیع ہے. اعلان کر دیا دنیا کے اندر ایک طبقہ ہے, پہلا جو طبقہ گناہگار بھی ہے, نیک بھی ہے, نیکیاں بھی ہو جاتی ہیں, کبھی کبھار ساتھ گناہ بھی ہوتے رہتے ہیں, دونوں گناہ بھی نیکیاں بھی. اللہ نے ان کے لیے اعلان کر دیا میرے وہ بندو جنہیں اس بات کا اقرار اور اعتراف ہے کہ ہم سے خطائیں ہوئی ہیں, ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہے, میں رب ان کے لیے بھی اعلان کر کے کہہ رہا ہوں آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور الرحیم. آپ اٹھاؤ نا سورہ توبہ کی آیت 102, پڑھو ذرا اس کے اندر, میرے وہ بندے جن کے کچھ اعمال اچھے بھی ہیں ساتھ کچھ گناہ بھی ہو گئے. اللہ فرماتے ہیں دونوں خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا, خلط ملت ہیں, اچھے برے دونوں طرح کے عمل. مایوس نہیں ہونا, تمہارا رب ہے نا, تمہاری دنیا والے نہیں سنیں گے, تمہارا باس تمہاری نہیں سنے گا. دو غلطیاں ہوں گی وہ نکال دے گا تمہیں اپنی ملازمت سے, کہے گا تم اس قابل نہیں ہو. سرکار کے ملازم ہو, غلطیاں ہوئیں, سرکار نوٹس بھیج دے گی نکال دو اس کو کام سے. گھر سے بھی اگر کام نہیں کرو گے باپ کہے گا کہ میرے بیٹوں میں تم میرے لیے بوجھ بنے ہوئے ہو, اب چھوٹے نہیں ہو, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے قابل ہو, جاؤ
جاؤ کماؤ ورنہ میرے گھر کے اندر نہیں آنا، مجھے نکموں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا اعلان وہ نہیں ہوگا جو دنیا کا باپ کر رہا ہے، ماں کر رہی ہے، بیوی کر رہی ہے، شوہر کر رہا ہے، اولاد کر رہی ہے، دوست کر رہا ہے۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں تمہارے اعمال اچھے برے دونوں طرح ہیں، میرا اعلان سن لو، عسى اللہ ان یتوب علیہم، اللہ تعالیٰ انتظار میں ہے، وہ تمہارے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے، وہ تمہارے اوپر رجوع کرنا چاہتا ہے، صرف تم آؤ تو صحیح، وہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تو کیسے معاف کرے گا؟ اللہ کیسے معاف کرے گا اور کس کو معاف کرے گا؟ ایک بوڑھا شخص، اتنا معمر اور بوڑھا، جو لاٹھی کے سہارے، کم نظر کے ساتھ، جھکی ہوئی کمر کے ساتھ، اس کی آنکھوں کے پردے اس کی آنکھوں کے اوپر پڑے ہوئے، کھال لٹکی ہوئی، گرتا پڑتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور کہہ رہا ہے، رو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لما تبکی، کیوں روتے ہو آپ؟ وہ کہتے ہیں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے اتنے زیادہ گناہ ہیں، میرے اتنے گناہ ہیں کہ اگر وہ پوری کائنات کے اوپر تقسیم کر دیے جائیں وہ ساری کائنات کی تباہی کے لیے کافی ہیں، اتنا بڑا گناہگار انسان ہوں، میں رو رہا ہوں، میرا کیا بنے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھے کو تسلی دی، فرمایا اتشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، بابا یہ تو بتاؤ اللہ کو مانتے ہو نا، اس کے پیغمبر کو رسول مانتے ہو نا؟ وہ کہتے ہیں ہاں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ آپ نے فرمایا پھر جاؤ، زندگی کے گناہ تمہارے اللہ نے بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیے۔ یبدل اللہ حسناتک، یبدل اللہ سیئاتک بالحسنات۔ پھر اللہ رب العزت کا اعلان سنو کہ اللہ تمہاری زندگی کے وہ سارے گناہ کہ تم خود کہہ رہے ہو وہ ساری کائنات کی بربادی کے لیے اور ہلاکت کے لیے کافی ہیں، وہ سارے گناہ اللہ نے بدل کے آج تمہاری نیکیوں کے کھاتے میں ڈال دیے۔ اللہ آپ کس کو معاف کریں گے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا یا داؤد لو یعلم المدبرون منی کیف انتظاری و شوقی لہم، اے میرے بندے داؤد، یہ جو مجھ سے پیٹھ پھیر کر میرے بندے مجھ سے پیٹھ پھیر کر ناراض ہو کے پھر رہے ہیں، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ میں رب ان کا کس طرح انتظار کر رہا ہوں کہ یہ پلٹ کے میرے طرف آ جائیں، میرا شوق ان کے ساتھ کتنا ہے، میں ان کا کتنا شوق اور مشتاق ہوں، اگر ان کو پتہ چل جائے تو ان کے کلیجے پھٹ جائیں، وہ مر جائیں میرے شوق کے اندر اور میری طرف پلٹنے کے اور توبہ کے شوق میں، ان کی جانیں نکل جائیں، ان کے یہ جوڑ ٹوٹ جائیں، لقطعت اوصالہم، ان کے جوڑ ٹوٹ جائیں، وہ کہیں کہ ہم مریں کسی طرح موت آئے اور ہم اپنے رب کے ساتھ ملاقات ہماری ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر پہلا طبقہ جس انسان کے گناہ بھی ہیں نیکیاں بھی ہیں، دونوں طرح کے معاملے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں آ جاؤ توبہ کرو مجھ سے مانگو میں معاف کر دوں گا۔ ذہن میں سوال آیا چلیں یہ تو نیکیاں بھی کرتے ہیں ساتھ گناہ گار بھی ہیں، اگر ایک طبقہ اس سے بڑھ کر ایک طبقہ کہتا ہے یا اللہ ہم سے نیکیاں بہت تھوڑی ہوتی ہیں، مسلمان ہیں ہم، آپ کے بندے ہیں، مگر بہت تھوڑی نیکیاں ہیں، ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، قرآن نے جو تعبیر کی ہے، یہ چادر ہے، اس چادر کو آپ سر کے اوپر ڈال دیں، جسم کے اوپر ڈال دیں تو وہ پورے بدن کو چھپا دیتی ہے۔ میں نے یہ جبہ پہنا ہوا ہے، اس نے میرے بطن کو نیچے قمیص کو ڈھانپ دیا، چھپا دیا، اس نے وہ نظر نہیں آ رہا۔ اللہ کا قرآن سورہ زمر آیت
پن میں اعلان کر کے کہتا ہے تو بھی میرا بندہ ہے, تو بھی مایوس نہیں ہونا. تمہارے اگر گناہ اتنے زیادہ ہوں, جیسے بدن پہ سر سے لے کے پاؤں تک اگر چادر ڈالی جائے بدن چھپ جائے, میرے بندے اگر تمہارے گناہ اتنے زیادہ ہوں کہ وہ تمہارے نفس کے اوپر غالب آ جائیں, تمہاری نیکیاں اس کے نیچے چھپ جائیں, نیکی نظر بھی نہ آئے, حتیٰ کہ تمہارا نفس بھی نظر نہ آئے, تمہارا جو بدن ہے وہ بدن اس گناہوں کے ڈھیر میں چھپ جائے, تب بھی میرا اعلان سن لو. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کی, اسرفوا علی انفسہم شادر کی طرح سمجھیے گا, جنہوں نے اپنے اوپر اسراف کیا, زیادتی کی, ظلم کیا, گناہ کر کر کے اتنے ظلم کیے, ان کی نیکیاں نیچے چھپ گئیں, دب گئیں, اور ان کی خیر چھپ گئی, ان کی صلاحیت چھپ گئی, ان کا بدن تک چھپ گیا. اللہ فرماتے ہیں میرا اعلان یہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, تمہارے جتنے بھی گناہ ہوں گے نا اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا. اور معاف کیسے کرے گا؟ اے میرے بندے, اگر زمین سے لے کے آسمان تک کے خلا کو تم اکیلے کے گناہ بھر دیں, تم پھر مجھے پکار کے کہو یا رب, اے میرے اللہ میری مغفرت کر دے, میں تمہارے گناہ اڑا کے ختم کر دوں گا, نیکیوں سے بدل دوں گا. ولم ابالی, اور مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی, میری عظمت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا, میری شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں جب کریم ہوں, کبھی غور کیا آپ نے؟ آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہمیں حکم دیا گیا جو کام خیر کا کرو بسم اللہ پڑھو. ہم نے ایک رسم بنائی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کے الفاظ پہ غور کرو. اتنا بھی کافی تھا بسم اللہ کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. اللہ کی صفات میں رحمان اور رحیم دو صفتوں کو جمع کیا, یہ تاثر دینے کے لیے کہ ہر وقت دماغ میں یہ بیٹھا رہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کی رحمت میرے ساتھ ہے, اللہ کی رحمت مجھ سے دور نہیں ہے. یہاں دو لفظ استعمال کیے ہیں, رحمان اور رحیم. وہ کافر کی بھی سنتا ہے, یاد رکھیے گا, کافر کی بھی سنتا ہے, ورنہ تو اس کو پھر رحمان نہیں کہا جائے گا, وہ صرف رحیم ہوگا. وہ رحمان کہتے ہی اس کو ہیں جو اپنے کی بھی سنے, دشمن کی بھی سنے, اپنے کی بھی سنے, غیر کی بھی سنے. صرف سنے نہیں, اپنے کی ضروریات بھی پوری کرے, دوسرے کی ضروریات بھی پوری کرے, اپنے دوست پر بھی رحم کرے اور جو دشمن ہے اس پہ بھی رحم کرے. اگر ایسا نہیں تو اس کو رحمان نہیں کہا جاتا. اے میرے بندے, گناہوں کے انبار لے کر آ گیا تو, اتنے گناہ کیے کہ تمہارا اپنا نفس اس کے نیچے چھپ گیا. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. تیسرا آدمی کھڑا ہو گیا کہ یا اللہ, اتنی بات تو سمجھ آ گئی کہ اگر ایک طرف انسان نیک بھی ہے, گناہ بھی ہوتے ہیں, برابر سرابر ہے, اس کو آپ معاف کر دیتے ہیں, آپ اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتے ہیں. دوسرا آدمی آیا جس کے گناہ زیادہ ہیں, نیکیاں بہت تھوڑی ہیں, گناہ بہت زیادہ ہیں, برابر نہیں ہیں, آپ فرماتے ہیں وہ بھی میری رحمت سے مایوس نہ ہو. ایک تیسرا طبقہ کہتا ہے کہ یا رب, ایسے لوگ بھی ہیں دنیا کے اندر جو آپ کو مانتے بھی نہیں ہیں, گناہوں کی بات ہی نہیں, وہ کافر ہیں, وہ اللہ کے وجود کے قائل نہیں ہیں, کوئی رب نہیں, ہم کسی اللہ کو نہیں مانتے, وہ اللہ کا انکار کرنے والے ہیں. اس سے بڑھ کر طبقہ مشرک ہیں, اللہ کی ذات کے ساتھ شریک کرنے والے ہیں. ان کا کیا ہوگا؟ شاید ان کے لیے اللہ کی رحمت کا دروازہ بند ہو. اللہ کا قرآن اس کی بھی اصلاح کر کے کہتا ہے نہیں,
قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے وہ شفقتوں والے، محبتوں والے، امت کے لیے ہمیشہ رحمت کا جذبہ رکھنے والے شفیق پیغمبر کی زبان سے امت کو کہلایا جا رہا ہے، قل فرما دیجئے للذین کفروا، ان لوگوں سے جو کافر ہوئے ہیں، جو مجھے نہیں مانتے، وہ ان کا معاملہ ہے، مگر میں تو ان کا رب ہوں نا۔ باپ ہوتا ہے، کبھی بیٹا کہتا ہے میں آپ کو باپ نہیں مانتا، وہ نہیں مانتا، اس کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، جو اللہ نے باپ بنا دیا وہ باپ ہے۔ جسے اللہ نے استاد بنا دیا، شاگرد کہے میں اس کا شاگرد نہیں ہوں، اس کے کہنے سے فرق نہیں پڑتا۔ یہ بندہ اللہ کو مانے تب بھی اللہ اس کا رب ہے، یہ اس کو نہ مانے تب بھی اس کا رب اللہ ہے، اسی نے اس کو پیدا کیا ہے، اسی نے اس کو زندہ رکھا ہے، وہی اسے رزق دے رہا ہے، وہی اسے عزتیں دے رہا ہے۔ یہ سمجھتا ہے شاید میری عزت دنیا کی کسی وجہ سے ہے، نہیں نہیں نہیں، رب وہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے وہ بندے، تم نے مجھے نہیں مانا مگر میں تجھے اپنا بندہ مانتا ہوں۔ قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، اگر آج بھی تم باز آ جاؤ، صلح کی طرف آ جاؤ، ملنے کی طرف آ جاؤ، آج توبہ کر لو میرے ساتھ، تو یغفر لہم ما قد سلف، تیری 80 سال کے کفر کی زندگی کو ہم بخش دیں گے، معاف کر دیں گے۔ اٹھاؤ سورہ انفال کی آیت نمبر 28۔